بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تمہارے رب نے حکم فرمایا کہ ان کے سوا کسی کو نہ پوجو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، اگر تیرے سامنے ان میں ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، تو ان سے اف تک نہ کہنا اور انہیں نہ جھڑکنا۔ وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا کریما، اور ان سے تعظیم کی بات کہنا۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان کے لیے عاجزی کا بازو بچھانا نرم دلی سے۔ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور عرض کر کہ اے میرے رب تو ان دونوں پر رحم کر جیسا کہ ان دونوں نے مجھے بچپن میں پالا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا کتنا بڑا احسان ہے، کتنا بڑا فضل ہے، کتنا بڑا کرم ہے کہ اس نے ماں باپ کے مقام کو قرآن مقدس میں بیان فرمایا۔ وہ لوگ جو اپنی ماں باپ کو جھڑکا کرتے ہیں، وہ لوگ جو اپنی ماں باپ کو گالی دیا کرتے ہیں، وہ لوگ جو اپنی ماں باپ کے احسان کو بھول جایا کرتے ہیں، وہ شاید اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ اگر ماں باپ کو اپنے بچوں سے نفرت ہوتی تو پیدا ہوتے ہی ان کے گلے کو دبا دیتے یا دودھ میں کوئی ایسی چیز ملا کر پلا دیتے جس سے اس کا انتقال ہو جاتا۔ مگر ماں باپ کے دل سے پوچھا جائے کہ انہیں اپنے اولاد سے کتنی محبت ہوتی ہے۔ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو ماں باپ کتنی مصیبتیں مشقتیں جھیل کر اپنے اس ننھے منھے بچے کی پرورش کرتا ہے، یہاں تک کہ ٹھنڈی کے موسم میں ماں اگر سوتی ہے، بچہ پیشاب کر دیتا ہے تو ماں اس بھیگے ہوئے جگہ پر خود سو جاتی ہے، مگر بچے کو ٹھنڈ سے بچا لیتی ہے۔ گرمی ہوتی ہے، بچہ گرمی سے بے چین ہوتا ہے تو ماں رات بھر بیٹھ کر اپنے بچے کو پنکھے کی ہوا دیتی ہے، اگر پنکھا میسر نہ ہو تو اپنے آنچل کی ہوا دیتی ہے۔ اگر رات ہو یا دن، صبح ہو یا شام، ہمیشہ اپنے بچے کی پرواہ کرتی ہے۔ وہی بچے بڑے ہو کر اپنے ماں باپ سے زبان درازی کرتے ہیں اور کہتے ہیں تم نے میرے لیے کیا کیا۔ جب باپ بوڑھا ہوتا ہے تو باپ کو یہ کہتے ہوئے سنا جاتا ہے چل ہٹ بوڑھے، تجھے کیا سمجھتا، تیری عقل ماری گئی ہے، تو سٹھیا گیا ہے۔ اللہ اکبر، ایسے ایسے جملوں سے باپ کو مخاطب کیا جاتا ہے، ایسے ایسے الفاظ سے ماں کو بھی مخاطب کیا جاتا ہے۔ بوڑھی ہو گئی، تیرا دماغ کام نہیں کر رہا ہے، تجھے رہنا ہے تو اچھے سے رہ، میری زندگی کو اجیڑن کیوں کرتی ہے، تجھے کھانے سے مطلب ہے، چپ چاپ رہا کر، کھایا کر، نہیں ہوتا ہے تو کہیں اور چلی جا۔ بہت سارے ایسے بھی بچے ہیں جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں ودھا آشرم یا اس جگہ پہ جا کے چھوڑ دیا کرتے ہیں جہاں سرکاری انتظامات ہوتے ہیں۔ کبھی ان بچوں نے یہ سوچا
کہ مصیبت جھیل کر ہمارے ماں باپ نے ہمیں پالا، مگر ہمیں اپنے سینے سے جدا نہ کیا، ہمیں اپنے نظروں سے دور نہ رکھا، پڑھایا لکھایا، اس منزل پر پہنچایا کہ ہماری شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، سب ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ تبھی تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام مقدس میں ماں باپ کے مقام کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور یہاں تک فرمایا کہ اگر تمہارے سامنے ان میں سے ایک بوڑھے ہو جائیں یا دونوں کے دونوں بوڑھے ہو جائیں تو خبردار ان کے جواب میں تم کبھی اف نہ کہنا، کبھی اف نہ کہنا۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے ادھر سے بھاگ کے آتا ہے ماں کے سینے سے لگتا ہے، ادھر سے بھاگ کے آتا ہے باپ کے سینے سے لگتا ہے، ایک بار نہیں، دو بار نہیں، کئی بار، کبھی باپ کے چہرے سے ٹکراتا ہے، کبھی سینے سے ٹکراتا ہے، کبھی کپڑوں سے، کبھی پیر سے، کبھی ہاتھ سے، مگر باپ کبھی اس کو جھڑکتا نہیں ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے میرا ننھا سا لال ہے، یہ تو بچہ ہے۔ بچے کے کھیلنے کودنے سے ماں باپ کو خوشی ہوتی ہے۔ وہ بچہ ایک دن اگر غمزدہ ہو جائے، بیمار پڑ جائے، تو باپ اور ماں کے دل سے پوچھا جائے اس کے دل پر کیسی گزرتی ہے۔ کبھی فلاں ڈاکٹر، کبھی فلاں حکیم، کبھی فلاں طبیب کے پاس بھاگتا ہے تاکہ میرا لال اچھا ہو جائے، صحت یاب ہو جائے۔ اللہ فرماتا ہے ان میں سے کوئی ایک بوڑھے ہو جائے یا دونوں کے دونوں بوڑھے ہو جائیں تو ان کے جواب میں تم کبھی اف نہ کہنا، اور خبردار انہیں کبھی جھڑکنا بھی نہیں۔ جب جھڑکنا تو بات کی بات ہے، اللہ نے اف تک کہنے کے لیے منع فرمایا۔ اب وہ لوگ جو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں جو لوگ کہ ہم فلاں شیخ کے مرید ہیں، وہ لوگ جو کہتے ہیں ہم اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، تو کیا قرآن پر ہمارا ایمان رکھنا نہیں ہے؟ قرآن پر بھی ایمان رکھنا ہے، کیونکہ یہ اللہ کا مقدس کلام ہے۔ اسے قرآن میں رب فرماتا ہے کہ انہیں جھڑکنا نہیں، اور بات کرنے کا طریقہ ماں باپ سے کیسے ہے وہ بھی رب نے فرمایا، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان سے تعظیم کے ساتھ بات کرنا۔ اللہ اکبر۔ جب بچہ ماں باپ کے سامنے بڑا ہوتا ہے اور ادب سے بات کرتا ہے تو اس کے دل سے پوچھئے، اس کے دل کی کلی کھل جاتی ہے، اس کی محنت کا ثمرہ اسے مل جاتا ہے۔ جس طرف سے گزرتا ہے لوگ کہتے ہیں ماشاءاللہ، مبارک ہو آپ کا بچہ کامیاب ہے، بہت با ادب بچہ ہے، بہت تہذیب والا بچہ ہے، بہت مہذب بچہ ہے۔ اللہ اکبر۔ مؤدب و مہذب بچہ ہے، سبحان اللہ۔ تب اس کے باپ اور ماں کے دل پر کتنا اچھا محسوس ہوتا ہے۔ اور آگے رب فرماتا ہے، اور ان کے لیے ہمیشہ عاجزی کا بازو بچھانا، ہمیشہ انکساری کرتے رہنا، ہمیشہ اپنے ماں باپ کے سامنے نظریں جھکا کر عاجزی کے ساتھ کھڑے رہنا، اور نرم دلی سے ہمیشہ پیش آنا، ہمیشہ نرم دلی سے پیش آنا۔ کبھی تمہیں ڈانٹ بھی دے تو اس ڈانٹ کو اپنے سینے سے ماں باپ کا نصیحت نامہ قبول سمجھ کر قبول کر لینا، مگر کبھی انہیں جھڑکنا مت۔ اور اللہ مزید یہ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، اور عرض کر اور کہہ کہ اے میرے پروردگار، ارحمہما، ان دونوں پر رحم فرما، کما ربیانی صغیرا، جیسا کہ ان دونوں نے مجھے بچپن میں مجھ پر رحم فرمایا، جیسا کہ ان دونوں نے مجھے چھوٹی عمر میں مجھے پالا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کتنا بڑا کریم ہے، کتنا رحیم ہے، اپنے بندوں سے کتنی محبت فرماتا ہے کہ اپنے بندوں کو ماں باپ کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے وہ بھی رب سکھا رہا ہے، نرمی اختیار کرنی ہے وہ بھی رب سکھا رہا ہے، عاجزی اور انکساری کا اظہار کرنا ہے وہ بھی رب سکھا رہا ہے، انہیں اف تک نہ کہنا ہے یہ بھی رب سکھا رہا ہے، اور ماں باپ کے لیے رب کی بارگاہ میں کیسے دعا کرنا ہے یہ بھی رب سکھا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ گویا کہ رب بھی چاہتا ہے کہ میرے نبی کا جو غلام ہے اپنے ماں باپ کا فرما بردار بن کر رہے، وفادار بن کر رہے، اپنی ماں باپ کی دعائیں لیتا رہے، اور اتنی دعائیں لے، اتنی دعائیں لے
کہ جب وہ اس دنیا سے جائے تو کہنے والا کہنے لگے یہ ایک ایسا انسان تھا جس نے ہمیشہ اپنے ماں باپ کو خوش رکھا ہے، ہمیشہ اپنے ماں باپ کی دعائیں لیتا رہا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیشہ ان کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔